حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کے کاموں اور علوم میں انسان کو دخل دینا جائز نہیں۔ آپ اپنی ایک حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، مجھے جانوروں کی زبان کا علم سکھا دیجئے تاکہ میں یہ جان سکوں کہ یہ جانور جب آپس میں بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ خدا کی باتیں ہیں، تم ان کو جاننے کی کوشش مت کرو، تمہیں نقصان ہوگا۔ وہ شخص واپس چلا گیا، مگر کچھ روز کے بعد پھر وہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی احمقانہ خواہش پوری کرنے پر مجبور کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر انکار کرتے رہے۔ آخر کار وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، چلو کسی جانور کی نہ سہی، مجھے صرف ان جانوروں کی زبان کے متعلق علم دے دیجئے جو میرے پالتو ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب العالمین، یہ بے وقوف شخص اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اپنی عجیب و غریب خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، تو اس کی خواہش کو پورا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، جاؤ، تمہیں اب تمہارے پالتو جانوروں کی بولی سمجھ آ جائے گی۔ وہ شخص خوشی سے جھومتا ہوا گھر پہنچا تو اس نے سنا کہ کتا مرغے سے کہہ رہا تھا، بھائی مرغے، تم خوش قسمت ہو، تمہیں دانہ وقت پر مل جاتا ہے، جبکہ مجھے کئی دنوں سے پیٹ بھر کر روٹی بھی نہیں مل رہی۔ مرغے نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، کل ہمارے مالک کی گائے مر جائے گی اور وہ اس کو جنگل میں پھینکوا دے گا، اس کے بعد تم جی بھر کے کھا لینا۔ اب وہ شخص دونوں کی باتیں سن کر بڑا خوش ہوا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، کتنا اچھا ہوا کہ میں دونوں کی باتیں سمجھ گیا ہوں۔ اس نے فوراً گائے کو قصاب کے ہاتھ فروخت کر دیا اور خود مطمئن ہو گیا کہ جانوروں کی بولی نے فائدہ تو پہنچایا، ورنہ گائے خواہ ضائع ہو جاتی۔ اب کتے نے مرغے سے گلہ کیا، تم کہتے تھے کہ گائے مرے گی، مگر وہ تو مری نہیں، مالک نے اس کو فروخت کر دیا اور میں ویسا ہی بھوکے کا بھوکا رہ گیا۔ مرغے نے کتے کو پھر تسلی دی، غم نہ کرو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور پھر تمہیں گوشت اور ہڈیاں وافر مقدار میں مل جائیں گی، پھر خوب پیٹ بھر کے کھا لینا۔ وہ شخص اس مرتبہ بھی کتے اور مرغے کی گفتگو کا مطلب سمجھ گیا اور فوراً گھوڑے کو فروخت کر دیا اور اپنی بولی سمجھنے کی صلاحیت پر نازہ ہونے لگا۔ جب گھوڑا بھی بک گیا تو کتے نے پھر مرغے سے شکوہ کیا، تم تو جھوٹ بولتے ہو، مجھے غلط وعدوں سے بہلاتے رہتے ہو، جبکہ مالک نے ہر مرتبہ جانور کو مرنے سے پہلے ہی فروخت کر دیا ہے۔ اب مرغے نے کہا، اس مرتبہ تم خاطر جمع رکھو، کل مالک خود مر جائے گا، اس کی موت پر کھانے پکیں گے اور پھر تمہیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اب جب یہ بات اس شخص نے سنی تو اس کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بھاگا بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضرت میں کیا کروں؟ جانوروں نے پہلے گائے اور گھوڑے کی موت کی خبر دی، ان کو تو میں نے فروخت کر کے ٹھکانے لگا دیا، اب میرے مرنے کی خبر دی ہے، اب میں کیا کروں؟ میری مدد فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے آپ کو بھی فروخت کر ڈالو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھید جاننے کا شوق تھا، تمہیں اس سے باز رکھنے کی میں نے پوری کوشش کی، مگر تم مضر رہے۔ پھر جب تم نے یہ جان لیا کہ گائے اور گھوڑا مرنے والے ہیں تو تم نے ان کو فروخت کر کے دوسروں کو دھوکہ دیا۔ ان میں سے ایک کو بھی اگر مرنے دیا ہوتا تو کم از کم تمہاری جان کا صدقہ نکل جاتا اور تم بچے رہتے، لیکن تم نے لالچ کی اور خدا کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اب جب تمہاری باری آئی ہے تو اب میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ اگلے روز وہ شخص مر گیا اور اس کی موت پر پکنے والے کھانے میں جو ہڈیاں اور بوٹیاں پھینکی گئیں ان کو کتے نے شکم سیر ہو کر کھایا اور مرغے کا شکریہ ادا کیا۔ اس واقعے میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضاحت کرنا چاہتے تھے کہ اول تو حکمت الہی اور اسرار قدرت جاننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں رخنہ اندازی کر کے اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اس شخص نے جس طرح خدا کے حکموں کی نافرمانی سے اپنی موت خریدی، ایسی باتوں سے انسان کو بچ کر رہنا چاہیے۔